بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل نے اپنے دفاع کے لیے آئرن ڈوم کا دفاعی حالہ ہی نہیں بنا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط اور مؤثر حالہ اپنے ناقابل تسخیر ہونے اور اپنے قابل قبول اور طاقتور ہونے کا بنا تھا۔ اس کا تعلق اپنی نفسیاتی برتری اور مد مقابل کی نفسیاتی شکست سے تھا۔ اس حالے کے اوپر تقدس کی ملمہ کاری بھی کی گئی تھی۔ ہمسایہ عرب ریاستوں کو دھونس، ترغیب اور تحریض کے ذریعے ان دونوں حالوں کے احترام اور اس کے آگے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور وہ یہ کہنے پر مجبور تھے کہ اسرائیل ایک حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی طاقت بھی ہے۔ امریکہ سمیت دنیا کی بااثر اور بالادست طاقتیں اس کی سرپرست ہیں اور اسے مشرق وسطیٰ کا تھانے دار بنانے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ اس لیے وقت کی ہوا کے آگے اختلاف کا چراغ جلانے کی حکمت عملی حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس نفسیاتی تاثر کے زیر اثر گزشتہ چند برسوں سے کئی عرب ریاستیں اسرائیل کے آگے ڈھیر ہوتی چلی گئیں، اور کئی ایک دست بستہ اس قطار میں کھڑی ہو چکی تھیں۔ چند گنے چنے ممالک ہی ایسے باقی رہ گئے تھے جو اسرائیل کا وجود تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ حد تو یہ کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کا میدان تیزی سے ہموار ہو رہا تھا، اور اس کے بعد مطلب یہ تھا کہ پیچھے پیچھے مسلمان ملکوں کا ایک بڑا ریلا بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لے گا۔ المیہ یہ تھا کہ اس کہانی میں فلسطینی نامی کسی مخلوق اور فلسطین نامی کسی مسئلے کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، جیسا کہ 60-70 برس پہلے کی ایک زندہ و جاوید حقیقت ریاست فلسطین کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہ رہا ہو، اور اس نام کی کوئی قوم دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہ رہی ہو۔ 60-70 برس پرانی تصویر میں فلسطین ایک جدید، متمدن اور مہذب ریاست اور باشندوں کی سرزمین نظر آتی ہے، جس نے اپنے اندر کثیر القومی اور کثیر المذہبی ثقافت کو پوری طرح سمو رکھا تھا، جہاں یہودی، عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے کے شانہ بشانہ فلسطین کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کر رہے تھے۔ فلسطین کا نام تاریخ اور زمین سے کھرچا جا رہا تھا، اور اس کی راکھ میں اگر کچھ باقی رہتا تو اسے غزہ، مغربی کنارہ اور رام اللہ کہا جا رہا تھا۔ باقی جو کچھ بچ رہا تھا وہ اول تا آخر اسرائیل تھا۔ گویا کہ یہ 60-70 برس ابھرنے والا وجود ہی اصل حقیقت قرار پا رہا تھا، اور دنیا اس منظرنامے کو قبول کر رہی تھی، کیونکہ مدعی سست گواہ چست کا معاملہ کب تک چل سکتا ہے؟ جب عرب ریاستیں اور حکمران اسرائیل کی راہوں میں بچھے جا رہے تھے تو باقی دنیا کو فلسطینیوں کی حمایت میں سرگرمی دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یوں فلسطین دنیا کے نقشے سے تحلیل ہو رہا تھا، اور اسرائیل دنیا کو خیرہ کرنے والی حقیقت کے طور پر ابھرتا جا رہا تھا۔ اس ابھار میں حقیقت سے زیادہ تاثر کا دخل تھا۔ فلسطین کے ہمسایوں کو یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ اب اسرائیل ہی حقیقت ہے، جبکہ فلسطین ایک افسانہ ہے۔ فلسطینیوں کے پاس بچے کھچے علاقے بھی ان کے پیروں تلے سے سرکائے جا رہے تھے۔ ایسے میں فلسطینیوں کے پاس دو ہی راستے تھے کہ وہ اس طوفان کو اپنے سروں کے اوپر سے گزر جانے دیں اور خود کو حالات کے دھارے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، یا پھر موت میں زندگی کا سامان تلاش کریں۔ فلسطینیوں کا فلسفہ زندگی یہاں ان کی رہنمائی کو آ گیا، اور انہوں نے اس بدترین صورتحال میں موت میں زندگی تلاش کرنے کا راستہ اپنا لیا۔ اس سے پہلے کہ اسرائیل انہیں مار دیتا، انہوں نے اپنی شرط پر موت کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا، اور تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کی حفاظت کا نظام آئرن ڈوم تو پہلے جو توڑ پھوڑ کر ہی نہیں رکھا، بلکہ اسرائیل کے گرد تقدس اور ناقابل تسخیر ہونے کا مصنوعی دفاعی حصار بھی ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا۔ اسرائیل نے موت، خوف، قید و بند اور دہشت کا سارا نصاب صرف فلسطینی بستیوں کے لیے تیار کیا تھا۔ پہلی بار فلسطینیوں نے یہ نصاب اسرائیل کی جغرافیائی حدود کے اندر بھی پڑھایا اور جنگ کا دائرہ اسرائیل کے اندر تک پھیلا دیا۔
اسرائیل کے فوجیوں کو یرغمال بنا کر انہیں یرغمال بنانے اور قید ہونے کا سبق پڑھایا۔ اسرائیل کی آبادیوں میں سائرن بجوا کر اور ایمبولینسز کے ہوٹر بجوا کر ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر کے یہ بتایا کہ یہ سب کچھ قدرت نے صرف فلسطینیوں کا مقدر نہیں کیا بلکہ اسرائیل بھی ان حالات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس طرح جو عرب اور ان کے زیر اثر مسلمان ملک اپنی زراعت، تجارت، دفاعی ٹیکنالوجی، سیاحت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے سراب کے پیچھے یروشلم کی طرف سرپٹ بھاگ رہے تھے، وہ بھی ٹھٹک کر رہ گئے۔ ان کے مشرق وسطیٰ میں آگ اور دھوئیں کے بادلوں کو دیکھ کر رکنے سے قدم رک گئے اور یوں دنیا کا منظر بدل گیا۔ تاثر کا فسوں ٹوٹ گیا اور حقیقت ایک بار پھر عیاں ہو کر سامنے آئی۔ فلسطین کی القسام بریگیڈ کے مطابق اب تک اسرائیل کی 335 گاڑیوں اور ٹینکوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے فوجی جس طرح روتے دھوتے نظر آئے، اس نے ناقابل تسخیر ہونے کا تاثر اسی طرح تحلیل کر دیا جس طرح اسرائیل فلسطین کو تحلیل کرنے پر مصر تھا۔ اسرائیل کے خلاف حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں فلسطینیوں نے کیا کھویا کیا پایا، اس پر حماس کے بیرونی شعبہ کے سربراہ خالد مشعل نے انٹرنیشنل اسلامک فورم فار پارلیمنٹیرینز کے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یوں اس پر روشنی ڈالی۔ خالد مشعل کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی مارکے میں القدس کو اسرائیل میں ضم کرنے، غرب اردن میں یہودی آباد کاری اور مسئلہ فلسطین کو ختم کرنے کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ خالد مشعل کا کہنا تھا کہ دشمن کی جیلوں میں 5000 سے زیادہ قیدیوں کی مشکلات، 17 سال کے غزہ کے محاصرے کے ذریعے غزہ کے لوگوں کو سسک سسک کر مرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ فلسطینی قوم کے نسب العین کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی تھی اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھا کر فلسطینی تحریک آزادی کو دبانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد خالد مشعل آپریشن طوفان الاقصی کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طوفان الاقصی نے دشمن کو نفسیاتی، فوجی اور انٹیلیجنس شکست دی۔ یہ شکست جلد مکمل ہوگی۔ اگر الجزائر، ویتنام اور افغانستان غاصب طاقتوں کے آگے جھک جاتے تو وہ کبھی آزاد نہ ہوتے۔ مجاہدین اور کچھ رہنماؤں کی شہادتوں کے باوجود ہماری سرنگیں اور اسلحہ محفوظ ہے۔ یوں خالد مشعل کے خیالات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جس جنگ کا آغاز حماس نے طوفان الاقصی کے ذریعے کیا تھا، اسرائیل اس کا اختتام اپنی طاقت اور مصنوعی تاثر اور تصور کے ذریعے کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اسرائیل نے جس مغرب کے میڈیا کی حمایت سے اس جنگ کو اسرائیل اور حماس کی جنگ اور حماس کو ایک دہشت گرد ملیشیا بنا کر پیش کیا تھا، دنیا اس جنگ کو اب فلسطین اسرائیل جنگ سمجھنے لگی ہے اور برملا کہا جانے لگا ہے کہ فلسطینیوں کا مسئلہ حل کیے بنا مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کا خواب تعبیر نہیں پا سکتا۔ یمن کے حوثی اور حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کے ذریعے اس تاثر کو ختم کیا کہ حماس اور اسرائیل کی جنگ ہے۔ حزب اللہ اور حوثیوں نے اسے کم از کم عرب اور علاقے کی جنگ بنانے کی صلاحیت کا اشارہ دیا۔ یہ جنگ طویل مدتی ہوتی ہے تو پھر مسلمان دنیا سے رضاکار بھی اس میں کود سکتے ہیں اور یوں اس جنگ کا دائرہ حماس اسرائیل سے بڑھ کر عرب بلکہ مسلمان اور اسرائیل جنگ تک وسیع ہو سکتا ہے۔ اب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی جاری ہے اور اس جنگ بندی کا ہونا بھی یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل برتر قانونی طاقت نہیں بلکہ وہ تنازع کا فریق ہے اور اسے حماس یا کسی بھی فلسطینی گروپ کے ساتھ میز پر چاروں ناچار بیٹھنا پڑے گا۔ جنگ بندی کے نتیجے میں اسرائیلی یرغمالیوں کا گھر کو لوٹنا اور اسرائیل کی قید سے گرفتار ہونے والے بچوں کا عالم جوانی میں آزاد فضاؤں میں سانس لینا اور فلسطینیوں کا جشن منانا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل ایک خونریز جنگ اور آتش فشانی تنازع کا ایک کردار ہے، کوئی مافوق الفطرت اور دیو مالائی طاقت نہیں۔ اسرائیل کے نفسیاتی تاثر کے فلک بوس مینار کا ٹوٹ کر گر جانا ایسا نقصان ہے جس کی تلافی اب مدتوں تک نہیں ہو سکے گی۔ فلسطین کے عوام نے اس جنگ میں گھروں، آبادیوں کی تباہی کے ساتھ ساتھ 15,000 افراد کی قربانی دی ہے۔ ان میں 6,000 معصوم بچے ہیں جو اسرائیل کی بمباری سے بن کھلے مرجھا گئے۔